کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی. اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے. 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی. ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے. سب سے ادنا درجے کا جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا. 80,000 نوکر ہوں گے. جب وہ دروازہ کھولے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے. تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں. کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر. اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. وہ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جی، اوے میں بڑے گتر کھا دے جی، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جی. اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، 1,60,000 ہوگا. یہ 80,000 ڈونگے میں 80,000 قسم کے کھانے ہیں، اور 80,000 گلاسوں میں 80,000 قسم کے مشروب ہیں. یہ سارے کھا جائے گا، یہ سارے پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. یہاں الٹا کام ہے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا ہے تو رغبت ختم ہوتی جاتی ہے. وہاں یہ ادنا درجے کا ہے، 1,80,000 گلاس اور ڈونگے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ موت نہ نیند، نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ غریبی نہ لڑائی. قلوبہم قلب رجل واحد، پورے جنتوں کے ایک دل ہوگا. اور قد یہ نہیں ہوگا 60 ہاتھ ہوگا، جس پر اللہ نے آدم، بخاری اور مسلم شریف میں روایت، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کی، اور جنت میں جا کر یہی قد اللہ تعالیٰ واپس کر دے. اور میں نے وہ پچھلے دنوں لائبہ کا بیان کیا، بیچارے جاہل لوگوں، اور میں تو علماء سے گلہ کرتا ہوں، نہیں یہ بھی جنت نہیں پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں، یہ ذرا رفع یدین پہ ایسے مشکل کستے ہیں، اور قرات خلف الامام آ جائے تو بغین کا پھر بولنا دیکھو، اور جنت ایسے گزار دیتے. میں جنت خود پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے جنت، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی ہے. میں نے اللہ سے فضائل کا علم مانگا تھا کہ میں سال لگا رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ مفتی تو بہت سارے ہیں، کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لوں گا، مجھے فضائل کا علم عطا فرما. اور مولانا علی میاں کی پڑھی تاریخ دعوت و عزیمت، وہ بھی ساری سال میں پڑھی. تو اس نے ابن جوزی رحمہ اللہ کا جب ترجمۃ الباب آیا تو اس میں تھا کہ اللہ نے ان کے بیان میں بڑی تاثیر دی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے. 20,000 مسلمان ہوئے، 1,00,000 نے توبہ کی. میں نے سارا سال دعا مانگی، اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما، ابن جوزی جیسی تاثیر. لما ایک پنجابی، ایک سرائکی، ایک راجپوت، اللہ بھلا میری اردو کی تو ٹھیک ہونی، میری عربی کی تو ٹھیک ہوں. میرے اللہ نے کرم کیا، میرے اللہ نے فضل کیا. تو وہ اتنا مذاق اڑا کہ یہ لائبہ کہاں سے آ گئی. میں کہ اللہ تمہیں نہ دے. ابھی میں نچلی جنت پہ بول رہا ہوں کہ وہ کھا پی لے گا تو نوکر کہیں گے حضور اپنی بیگم سے مل لیں. تو وہ
ایک دم غائب. ابھی جب آپ لوگ اٹھیں گے تو کافی وقت لگے گا آپ کو نکلنے میں، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں اور ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے گا. وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہے یہ کیا ہے؟ وہ ایسے 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 ایسے، جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہوگے. تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی، ایسے بیٹھی ہوگی. یہ تمہارا ممبر چھوٹا، ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تو ایسے بیٹھی، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی ایسے بیٹھی. وہ بیلی جلے ویکھنا ادھر، وہ یہ اس کی کیفیت ہے. اب نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا. جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ سب ہی مرنا ہے. وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے. کتنی دیر؟ 40 سال. دنیا کے 40 سال. وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا رہے. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت. دیکھو وہ تھوک ڈال دے نا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بڑھاوے، تھو کرے. کس میں؟ 7 سمندر. میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے. ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے. کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحروں کی انوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3. تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی. یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں. حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا گا. وہ پٹھان ہوگا وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا. اس کو تھوک نہیں آتا تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہوگی. تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت. اللہ کے ولی، آپ کو میرا شوق نہیں؟ پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں. اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا. اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70. 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اپرن کا ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے. وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنے کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کرو. تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے. میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا. میں کہ ان تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی. تو ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا. جب میں نے حور کی بات شروع کی نا، تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، ایسے. جب آئی اینا کی بات تو وہ ایسے ہو. لعبہ عینا، حسین ترین حوریں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لعبہ پہ عاشق ہے. اور ایک لفظ آتا ہے یا عجبنا، ایک آتا ہے یا عشقنا.
اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی یا لعب لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی لعبا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہو مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے۔ تلک الجنت التی کیا ہے نورثھا لعبادنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، اوپر جنت الفردوس ہے، نیچے عام جنت ہے۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فيهن خيرات حسان كأنهن الياقوت والمرجان حور مقصورات فی الخیام، ایک صفت مشترکہ ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہة مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین عین موٹی آنکھ ہوئے، آنکھیں تو کھینچ لیتی ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ایک اور عجیب آیت پیدا تو ان للمتقین مفازا، کامیابیاں، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا۔ یہ جنت بیان ہی نہیں کرتے، فلسفے بولتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو سب کیسے خوش ہو رہے، قاری حنیف صاحب کے بیان میں لگ رہا تھا بالکل اوس پڑی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہے۔ صحابہ تو آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ دوسرا بول یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ تیسرا بول یا رسول اللہ کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے؟ مناظرے سیکھتے پھرتے، کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا۔ یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ چونکہ کھجور ان کا پسندیدہ پھل ہے۔ ہم نے کہا ہاں، تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا۔ چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ صحرائی لوگ ہیں نا؟ ہم نے کہا ہاں، پر ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا صحرا ہے۔ پانچواں بولا یا رسول کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ انسانی فطرت میں تو ہے۔ اب روکتے ہیں اپنے آپ، میں تو سنگر تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے، جنید جمشید سے اعلیٰ سنگر تھا میں۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج لاہور۔ یہ جتنے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، میرا سننے کو دل نہیں کرتا، چونکہ کسی نہ کسی گانے کی طرز ہوتی ہے، وہ گانا میرے دماغ میں ہوتا ہے، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں۔ جنید جمشید چونکہ خود وہ میوزیشن تھا، موسیقار تھا، تو دھنیں خود بناتا تھا، کوئی گانوں کی بھی تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ سنی، تو ہم مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار جنید
وہ نعتوں سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام تھا۔ کہنے لگا جی مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ وہ آگے پڑھنے لگے، مجھے ٹھہر دو میں بھی دہراتا ہوں۔ اچھا بول۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ وہ ہنسے ہنسے پیچھے چلا گیا، کہنے لگا مولانا آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا۔ میں نے کہا 60 اور 70 اس کے درمیان جس گانے کی دھن بنے گی میں پکڑ لوں، کیونکہ میرے دماغ میں ہے وہ، ویسے بھولے ہوئے ہیں لیکن جب وہ دھن آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا۔ کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے، پکڑ کے دکھاؤ۔ بڑے دعوے سے اس نے، میں نے کہا دیکھو اگر تو ہوئی 70 سے پہلے پھر تو میں پکڑ لوں گا، اگر 70 71 کے بعد ہوئی، چونکہ 71 میں میں تبلیغ میں لگ کے 27 اکتوبر 1971 3 دن کے لیے نکلا اور 3 چلے پھر مدرسہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کا شروع بنایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک سنا۔ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ابھی اس کی چل رہی تھی۔ میں نے کہا جیو ڈھولدا جیو ڈھولدا جیو ڈھولدا جیو ڈھولدا۔ میں نے کہا تیری معلومات کے لیے فلم فن خاں ہے، اور سلونی ایک تھی مروی بیچارے، اس پر یہ فلم آیا گیا تھا دریا راوی کی کھجوروں میں، اور نور جہاں نے گایا تھا، اور اس میں علاء الدین اور سدھیر تھے۔ ناز سیما میں نے یہ فلم دیکھی تھی۔ میرا حافظہ ادھر بھی چلتا ہے، ادھر چلتا۔ تو کہے گا یا رسول اللہ جنت میں گانا بھی ہوگا؟ ہم نے کہا کیا پوچھتے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور آواز پہلے دی جائے گی این الذین کانوا ینزعون اسماعہم عن اصوات المزامیر، کہاں ہے جو دنیا